تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. اور جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی واضح دلیل پیش کرے. ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک شاندار تخت ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے. پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. کیونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے. ہدہد کا ذکر سورہ نمل میں موجود ہے. یہ قدیم دنیا کا معروف پرندہ ہے. اس کا سائنسی نام اپوپا ایپوپس ہے. اس کی اب تک 7 قسم کو دریافت کیا جا چکا ہے. اس کے سر پر نیم دائروی تاج جیسی کریسٹ پائی جاتی ہے جو پروں سے بنی رہتی ہے. اس کے تاج میں موجود ہر پر کے آخری کنارے کالے رنگ کے ہوتے ہیں. پروں سے بنی یہ تاج اور تاج میں بنی پروں کی خاص ترتیب کے باعث اس پرندے کی خوبصورتی میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے. جب کبھی یہ پرندہ تناؤ یا ٹینشن میں ہوتا ہے یا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس کے تاج کے پر عمودی طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بہت بڑھ جاتی ہے. اس کے پیر چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ بآسانی زمین پر دوڑ یا چل سکتا ہے. یہ چلتے ہوئے بار بار اپنی چونچ زمین پر مارتا ہے اور غذا حاصل کرتا ہے. بڑے کیڑوں کو چونچ میں لے کر رگیدتا ہے اور اس کا خول علیحدہ کر کے اس کو چونچ میں لے کر اچھالتا ہے جو دیکھنے والوں کے لیے عجیب لیکن دلچسپ منظر ہوتا ہے. اس کی چونچ لمبی، تیز اور اگلی جانب ہلکی سی مڑی ہوئی ہوتی ہے. اس کی آواز میں موسیقیت پائی جاتی ہے. یہ اکیلا رہتا ہے. مخصوص حالت میں اس کے جوڑے بھی دکھائی دیتے ہیں. ان کی اڑان اونچی نہیں ہوتی لیکن شکاری پرندوں سے بچنے کے لیے آسمان کی انتہائی اونچائی میں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ عام طور پر درختوں کے کٹاؤ یا دیواروں کی سوراخ میں رہتے ہیں. ہدہد کو مرغ سلیمان بھی کہا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی فوج میں اللہ نے انسانوں کے علاوہ جنوں اور پرندوں کو بھی شامل کیا تھا. قرآن میں ارشاد ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کا جائزہ لیا تو ہدہد کو غائب پایا کیونکہ یہ پرندہ فوج میں ایک اہم منصب پر تعینات تھا. بعض علماء کے نزدیک ہدہد کا منصب زمین کے اندر پانی کے چشموں کو پہچاننے کا رہا ہوگا. ہدہد میں زمین کے اندر بہنے والی نہروں کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے. اسی لیے جب کبھی لشکر کسی علاقے میں ٹھہر جاتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو پانی کی تلاش کا حکم دیتے. جب یہ پرندہ پانی کی نشاندہی کرتا تو لشکر میں موجود جنوں کے ذریعے زمین میں کھود کر پانی کو حاصل کیا جاتا.
ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار پورے جاہو حشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدہد کو غیر حاضر دیکھ کر فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی اطلاع آپ کو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے اور اللہ نے اسے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہیں، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش نہیں کرتے۔ اہل سبا کی نافرمانیاں جب بڑھ گئیں تو ان پر عذاب آیا، بستیاں اجڑ گئیں، باغ ویران ہو گئے اور اہل سبا منتشر ہو گئے۔ سبا کی قوم تجارت پیشہ اور مالدار قوم تھی۔ سبا والے مشرک اور بت پرست تھے، سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو سبا والوں تک پہنچا دے اور انتظار کر کہ وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد جب خط لے کر پہنچا تو ملکہ سبا آفتاب پرستی کے لیے جا رہی تھی۔ ہدہد نے راستے ہی میں یہ خط ملکہ سبا کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اٹھا کر خط پڑھا اور درباریوں سے کہا، ابھی میرے پاس ایک مکتوب آیا ہے جس میں درج ہے کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم کو ہم سے سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس اللہ کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے اراکین سلطنت، تم جانتے ہو کہ میں سلطنت کے اہم امور میں تمہارے مشورے کے بغیر اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اراکین حکومت نے عرض کیا کہ جہاں تک مروب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم آپ کے فرمانبردار ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، جس عجیب طریقے سے سلیمان کا پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ سلیمان کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا ارادہ ہے کہ چند قاصد روانہ کر دوں اور بیش قیمت تحائف لے جائیں۔ ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا اور تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاجز رہو گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ سبا کے سامنے صورتحال بیان کر دی اور بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی ان کے تابع اور فرمانبردار ہیں۔ ملکہ نے احوال سن کر طے کر لیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے فرمانبردار بن کر حاضر ہو، چنانچہ وہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اس دربار میں موجود ہو۔ ایک عفریت نے جو جنات میں سے تھا کہا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں ملکہ کا شاہی تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، میرے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی تو دیکھا کہ دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود ہے۔ شاہی دربار میں رکھے ہوئے تخت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبدیلی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں باریاب ہوئی تو اسے پوچھا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ سبا نے جواب دیا، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہی ہے۔ ملکہ سبا نے اس کے ساتھ ہی کہا، مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت کا پہلے سے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کی متی فرمانبردار بن کر حاضر ہوئی ہوں، اور اب تخت کا یہ محیر العقول معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا مظاہرہ ہے اور ہماری اطاعت کے لیے تازیانہ، اس لیے ہم آپ سے فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسان انجینئروں سے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا جو آبگینوں کی چمک، رنگوں کی دمک، قطر کی رفعت
اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے صحن سے گزرنا پڑتا تھا۔ صحن کی جگہ ایک بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا گیا۔ حوض میں پانی شفاف آبگینوں اور بلوروں کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنوایا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا قصر شاہی میں قیام کے لیے محل گئی۔ محل کے سامنے پہنچی تو دیکھا شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو پنڈلی سے اوپر اٹھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، سارے محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ شرم سے ملکہ کی آنکھیں جھک گئیں اور اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی نخوت اور بڑائی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ملکہ نے نادم اور شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں اقرار کیا کہ اے پروردگار، ماں سوائے اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، مگر اب سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔